MT میڈیا اوڈیشہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء اکرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، قابل قدر میری مائیں اور بہنیں، کافی دیر سے آپ سبھی حضرات علماء اکرام کے پرمغز بیانات کو سن رہے تھے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آدمی کوئی بھی کام کرے، ہر چیز میں وہ اللہ سے ڈرے، کچھ بھی کرے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو کام کر رہا ہے اللہ اس کے نبی کو ناپسند نہ ہو، یا قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو۔ کوئی بھی کام کرے، نماز بھی پڑھے، عبادت بھی کرے، دل میں اللہ کا خوف ہو، اور اس بات کا خوف رہے کہ میں آج جو کچھ کروں گا کل اس کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ کچھ بھی کروں گا، ذرہ برابر بھی، اس چیز کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی بچ نہیں سکے گا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کی ذات علیم و خبیر ہے، ذو البطش شدید ہے، فعال لما یرید ہے، کن فیکون والی ذات ہے۔ اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے، چاہے ہم چھپ کر کریں، تنہائی میں کریں، دیوار کے اوٹ میں کریں، پردے کے پیچھے کریں، چھپا کر کریں، گھر کے اندر کریں، باہر بھی کریں، کچھ بھی کریں، اللہ کو اس کی خبر ہے۔ تو آدمی کوئی بھی کام کرے تو اس کو اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں سوتا ہوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں اٹھا میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں کھا رہا ہوں، میں چلتا ہوں، میں بیٹھا ہوں، نماز میں ہوں، تلاوت میں ہوں، ذکر میں ہوں، کچھ بھی کر رہا ہوں تو میرا اللہ مجھ کو دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ کہتے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کوئی بھی کام کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، دینی مجلس قائم کی،
ڈریں اللہ سے کہیں اس میں غلطی تو نہ کر جائیں. کوئی بھی جن معاملات ہوں اللہ سے ڈرے. شادی ہو، ختنہ ہو، عقیقہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہو جائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں اس بات کا خوف تھا، اتنا ڈر تھا اللہ کا کہ وہ جب قرآن پاک بھی پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے. قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ قرآن پاک پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. صبح کی نماز میں اللہ کے حبیب حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، کل قرآن پاک کی تلاوت پر رونے کی وجہ سے سارے فرشتے رو رہے. ڈر اتنا، خوف اتنا اللہ کا. آج ہمارے گھروں میں قرآن، اس میں گرد دھول جمع ہوا ہے. نماز مرضی آئی پڑھ لیا، نہیں مرضی آئی نہیں پڑھا. ایمان کی تکمیل نماز پر ہوتی ہے. کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. نمازیں چھوٹ جائیں، صبح ہم 8 بجے اٹھیں، یعنی ہمارے ایمان کا پتہ لگانا ہے تو اس سے پتہ لگا لیجئے کہ جب ہماری آنکھ صبح کی نماز میں نہیں کھلتی، اس سے بڑا بے ایمان مسلمان کون ہو سکتا ہے؟ ہر چیز کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے، نماز اذان نہیں. یعنی ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ایک اذان سن کر وہ ایمان ہم کو مسجد تک نہیں لے جا پاتا. اللہ کے نبی حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اے لوگو، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی مشاہدے والی نماز. اگر اس درجے میں نہیں ہو، یہ سمجھو اللہ دیکھ رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے یہ کام چھپ کر کیا، بچا کر کیا. اللہ کہتے ہیں مجھے اس کی خبر ہے. اللہ کا ڈر ہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، یعنی جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، خوف خدا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں کہ اللہ کے پاس حاضری دینی ہے، میں نے جھوٹ کہا کل اللہ کے پاس حاضری دینی ہے، نماز چھوڑتا ہوں اللہ کے پاس حاضری دینی ہے، سنت کے خلاف کر رہا ہوں اللہ کے پاس حاضری دینی ہے. وہاں کوئی بچے گا؟ ڈرتا ہے. اس ڈر کی بنیاد پر وہ اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزارتا ہے تو اللہ اس کو 2 باغ، 2 نعمت، 2 جنت عطا کریں گے. اللہ کی جگہ اور فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، نفسانی خواہشات سے بچتا ہے، اپنے نفس کو غلط جگہ سے کنٹرول میں رکھتا ہے، کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جنت اس کا ٹھکانہ ہو. ڈر ہے اس کے دل میں، خوف. اللہ کا ڈر کوئی کام کرتا ہے
گھریلوی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، ازدواجی زندگی، ہر چیز میں اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ ہم ہاتھ چلاتے ہیں یہ سوچ لیں کل اس کا بھی حساب دینا ہوگا، یہ پیر کا بھی حساب دینا، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ کہتے ہیں اللہ زبان کو بند کر دیں گے، مہر لگا دیں گے، ہاتھ، یہ پیر، سارے آدم و جوارے بولنے لگیں گے، ایک ایک چیز گواہی پیش کرے گی۔ قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، ہر چیز زمین بھی بتا دے گی، آسمان، ایک ایک چیز گواہی پیش کرے گی ہمارے خلاف۔ ہم نے اس زمین پر اچھائی کی یا نیکی کی، وہ بھی گواہی پیش کرے گی۔ کوئی بھی کام کرے آدمی اللہ سے ڈرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک عورت رات کے حصے میں اپنی بیٹی سے کہتی ہے، جوان بچی سے، کہ دیکھ بکری کا دودھ دوہ لیا گیا ہے، اس میں پانی ملا دے۔ ایک وقت تھا لوگ دودھ میں پانی ملاتے تھے، اب پانی میں دودھ ملاتے ہیں، یعنی ایک دو گلاس بڑھ جائے وہ یہ حرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، لوگوں میں اگر سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا حرام سے بچ۔ آج ہم کہتے ہیں کون دیکھتا ہے، ہم نے دودھ پانی ملا دیا۔ تو بیٹی سے کہا کہ پانی ملا دے دودھ میں، وہ کہتی ہے کیا امی جان آپ کو عمر کا ڈر نہیں ہے؟ عمر کا یہ فرمان ہے کہ دودھ میں کوئی پانی نہیں ملائے گا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی عمر تو کہاں سو رہا ہوگا، عمر تو گھر میں ہوگا، رات کا ایک حصہ گزر چکا ہے، تو ڈر کیا رہی ہے، پانی ملا دے۔ بیٹی کہتی ہے امی جان سن لیجئے، اگر عمر نہیں دیکھتا عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ ڈر، یہ خوف، یہ خشیت اس جوان بچی کے دل کے اندر حضرت عمر فاروق گشت کر رہے تھے، سن لیا، گورنر ہیں، گشت کر رہے ہیں، اور نشان لگا دیا اس گھر میں، چلے گئے۔ دن میں خبر بھیجا اس گھر میں، اور اس گھر والوں کو بلایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم کا نکاح اسی لڑکی کے ساتھ کر دیا جس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا۔ ہم تلاش کرتے ہیں لڑکی کہاں تک پڑھی، کتنا پڑھی، کبھی ہم نے یہ نہیں پوچھا قرآن پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ ہم نے یہ نہیں پوچھا نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، اس کو قرآن پڑھنا معلوم ہے کہ نہیں ہے۔ آج جن حالات سے دنیا گزر رہی ہے، بچیوں کے اندر سے دینداری ختم ہو رہی ہے، اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ نہ وہ خود نماز پڑھتے ہیں، نہ خود تلاوت کرتے ہیں، نہ اس کے گھر میں بچے یا بچیاں کرتی ہیں۔ حیرت کی بات ہے، کوئی ڈر، کوئی خوف اللہ کا نہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، خوف خدا دل کے اندر ہو، خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں وقت آئے گا دیکھ لیں گے،
جو چاہتے ہیں، جو مرضی آتی ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کو نہیں دیکھتے۔ شادیوں میں عام طور پہ اتنے خرافات، اتنے لغویات ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر میاں بیوی کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، فضول خرچ۔ اور انہی علاقوں کے اندر جلسہ ہوا ختم، بعد میں گانے بجانے شروع ہو گئے۔ علماء کو ہم نے بے وقوف سمجھا۔ میرے دوستو، ہم کو بے وقوف سمجھتے ہو؟ ہم نہیں دیکھتے ہیں، یاد رکھو ہمیں آپ کو پیدا کرنے والا رب دیکھ رہا ہے، وہ خدا دیکھتا ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، اگر یہ دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ ہر چیز کو اللہ دیکھتا ہے، کتنی بھی ذرہ چیز ہو اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ اتنا بڑا قادر ہے، اتنا بڑا قادر ہے وہ اللہ ہر آن دیکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نیند ہے اس کو، کچھ نہیں۔ وہ حی اور قیوم ہے، اس کو ایک ایک چیز کی خبر ہے۔ ڈر اللہ کا، خوف خدا کا اگر نہیں ہوگا وہ آدمی ہر گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ نماز چھوڑتے ہیں ایسا لگتا ہے جسے ہمیں کوئی فکر بھی نہیں، ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ یہ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نماز پڑھوا دیتے اس کا احسان ہے۔ وہ جھکاتا اپنے دربار میں، لیکن آج 99% مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی ڈر نہیں۔ پتہ چلا کہ 99% لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں۔ کرونا آئے، بھرونا آئے، کچھ بھی آئے، کوئی ڈر اللہ کا نہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مسلمان ہو کر مرو۔ کیا مطلب؟ ایمان کے بعد نماز کی پابندی، روزہ، نصاب کے مالک و زکوٰۃ، اللہ نے استطاعت عطا کی ہے حج کرو۔ آج ہمارے پاس کسی چیز کے لیے وقت نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے بازاروں میں بیٹھنے والے اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں بازار میں بیٹھ کر، لیکن اس کو 10 منٹ کے لیے وقت نہیں کہ جا کے مسجد میں نماز پڑھ لے۔ تو یہ کیسا ڈر اس مسلمان کے پاس ہے؟ ایک صحابی حضرت معاویہ کا زمانہ ہے، صحابی ہیں، ان کی تہجد کی نماز چھوٹ جاتی، تہجد فرض نہیں، واجب نہیں، نفل ہے، فجر کی نماز دی، تہجد کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔
صحابی ہیں، تہجد کی نماز چھوٹ گئی، صبح کی اذان پر آنکھ کھلتی ہے، صبح رونے لگتے ہیں کہ تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ صبح کی نماز تو فرض ہے، تہجد نفل ہے۔ یعنی نفل نماز وہ ہے کہ آدمی اگر نفل پڑھے گا اللہ سے زیادہ قریب ہو جائے گا۔ فرض تو کمپلسری پڑھنا اس کو، نفل اس پر لازم نہیں، پڑھتا ہے اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ جیسے اگر آپ کسی مزدور کو رکھتے ہیں، اپنی ڈیوٹی نبھاتا ہے، الگ سے پھر وہ بغیر پیسے کے آپ کو کچھ زیادہ کام کر دیتا ہے تو آپ کی توجہ اس پر بڑھ جاتی ہے۔ تہجد کی نماز چھوٹ گئی، رونے لگے، صبح کی نماز پڑھتے ہیں، روتے ہیں، دن بھر روتے رہے، اللہ کا ڈر خوف دل میں آیا کہ تہجد کی نماز میری چھوٹ گئی۔ ایک تہجد کے چھوٹنے کی وجہ سے وہ رو رہے ہیں۔ آج ہماری نماز چھوٹ رہی فرض، وہ ہمیں کوئی خوف کوئی ڈر نہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے، فرض کس کو کہتے ہیں یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ فرض جس کو اللہ نے مقرر کیا نص قطعی یعنی قرآن سے جس کا ثبوت ہے، حدیث مشہورہ متواترہ سے، اور جس کا انکار کر دے گا کافر ہو جائے گا، چھوڑے گا گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ کا کرنے والا ہوگا۔ یعنی گناہ کبیرہ وہ ہے، اتنا بڑا گناہ بغیر توبے کے اللہ معاف نہیں کریں گے، لیکن نماز اس کا پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کا انکار کر دے گا کافر۔ فرض ہے، لازم، ضروری، لیکن اسی کو ہم ادا نہیں کر پاتے، ہم سے ادا نہیں ہو پاتا۔ ہم نماز 2 وقت کی نہیں پڑھ پاتے، 10 منٹ ٹائم نہیں، سوئے ہیں، خراٹے لے رہے ہیں۔ ایسی امت تو اللہ اکبر، جس امت کے نبی دعا کر رہے تھے، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، آباد ہمارے ہیں مکان مسجد ویران، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان، ہم صرف سنا کرتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں، آباد ہمارے ہیں مکان مسجد ویران، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان، مایوس نظر آتے ہیں مسجد کی میناریں، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کی پکاریں، منبر پہ خاموشی محراب ہے سنسان، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان، عقبا کا ہمیں دنیا کی ہمیں فکر ہے، عقبا کا نہیں دھیان، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان۔ آج ہمارا حال یہ ہے، کوئی ڈر کوئی خوف نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں اللہ پر، اس کا بھی ڈر ہونا چاہیے اللہ کے یہاں قبول ہو کہ نہ ہو، اس کا احسان جھکا دیتا ہے۔ لیکن آج مسجدوں میں مائک لگی ہے، اذان کی آواز آتی ہے، ایسا بے ایمان مسلمان ہے یہ مسجد تک نہیں جا پاتا، جیسے لونج ہو گیا اس کو، اتنا بڑا بے ایمان شاید کسی نبی کی امت میں پیدا ہوا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں کرو گے کیا ہوگا؟ اِمَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ بتلا دیے، راستہ صحیح راستہ ہے، غلط راستہ ہے، نہیں ہوگا کیا کریں گے؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، اللہ کہتے ہیں ایسے نافرمانوں کے لیے زنجیر اور طوق تیار کر رکھا ہے، کوئی خوف نہیں۔ آج
ہر چیز میں کرنے میں لین دین میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اللہ مصیبت آتی ہے، ہائے اللہ کرونا آ گیا مصیبت مر جائیں گے، جب ختم ہو گیا پھر چپ، کوئی ڈر نہیں. قرآن کہتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اللہ کی مصیبت آتی، ہائے مصیبت، اللہ وسعت دیتے ہیں تو بخیلی کرتا ہے عبادت میں، ہر چیز میں. میرے بھائی اللہ کے نبی فرماتے اتق اللہ حیثما، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو. کوئی کام کرو، کوئی عمل کرو، اللہ سے ڈرو کہ کل کو مجھے حساب دینا ہے. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو موت نہیں آئی. قبر میں سلا دیا جائے گا، کم از کم کبھی سوچو بیٹھ کر کہ ہم کو روح پرواز کر جائے گی، قبر میں حوالے کر دیا جائے گا. کیا کرو گے؟ ڈر اللہ کا ہونا چاہیے. قبر کا عذاب اتنا خطرناک ہے بے نمازیوں کے لیے. حدیث میں آتا دونوں دیواریں مل جائیں گی، اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں گھسیں گی، سامنے سے چٹائی کی طرح لپٹے گی، چیخے گا، چلائے گا. حدیث میں یسمع کل شیء الا الثقلین، ہر چیز اس کی آواز چیخ کو سنے گی، صرف انسان جنات اس کی آواز سنایا نہیں جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، اگر میری بات سن رہی ہوں میری ماں بہنیں، نماز کا اہتمام کرو، پڑھو، خدا کے بندو، حرام سے توبہ کرو، اپنی زندگی کو اچھی بناؤ. نماز کا اہتمام نہیں کرو گے کل تمہاری اولاد تمہیں ٹھگے گی، تمہارے لیے وبال جان بنے گی مرنے کے بعد. اللہ تعالیٰ اس شادی کی تقریب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم علیہ توکل وهو رب العرش العظیم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما دیجئے. ہم سب کے جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما لیجئے، جلسے کرنے، کرانے، سننے، سنانے والوں قبول فرما لیجئے. اس شادی کی تقریب کو قبول فرما لیجئے، دلہا دلہن کے اندر محبت پیدا فرما دیجئے. اللہم بارک لکما وبارک علیکما وجمع بینکما بالخیر. اے اللہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دیجئے. حضرت مولانا جلال صاحب کے صحت میں، حیات میں، قوت میں، توانائی میں، عمر میں، حیات میں اللہ بے پناہ برکت عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما دیجئے، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما دیجئے. جو بچے یا بچیاں شادی ہونے سے رہ گئی مولا ان کا بہتر سے بہتر جوڑا عطا فرما دیجئے. شادیوں کا انتظام فرما دیجئے. ہم سب کو مہلک اور دائمی امراض سے بچا لیجئے. ہر قسم کے، ہر طرح کے حادثے سے تمام شرور فتن سے محفوظ فرما لیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.